إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی ایک مشہور آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا. کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ان مردوں اور عورتوں کی شادی کرا دو جو بغیر شادی شدہ ہیں، یعنی جو شادی شدہ نہ ہوں ان کی شادی کرا دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور ایسے غلام اور لونڈیاں جو نیک ہوں ان کے بھی نکاح کرا دو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ غریب ہیں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا. واللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا کشادگی والا ہے، وسعت والا ہے، علم والا ہے. حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں انشاءاللہ یہ بہت ہی سازگار، کلائمیٹ کے حساب سے بھی، دنوں کے حساب سے بھی الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر شادیوں کی فکر ہو رہی ہے، شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اس سلسلے میں میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے نوجوانوں کی شادیاں کرانے کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں اسلام نے ہم اور آپ کو کیا تعلیم دی ہے، کچھ منٹوں میں اس کو واضح کرنے کی ہم کوشش کریں گے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جذبات، خواہشات رکھے، اور اسلام نے ان خواہشات کو مکمل کرنے کے طریقے بھی رکھے، اور ان کو مکمل کرنے پر اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جائز طریقوں سے کیے جائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں شادی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت زیادہ ابھارا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی. اور آپ دیکھیں کہ تمام مذاہب میں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب میں اور ہمارے اسلام میں فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں اپنے بھگوان سے یا اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے خواہشات کو کچلنا ہوگا. خواہشات، جذبات، انسان کی جو ہے آرزویں ہوتی، اس کو کچلنے کے بعد دوسرے تمام مذاہب کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے تمہیں تپسیا کرنا ہوگا، تمہیں جو ہے جوگی بننا ہوگا، تمہیں دنیا کو ترک کرنا ہوگا، خواہشات کو چھوڑنے ہوں گے. تمام تر وہ چیزیں جو انسان کو آسائش و آرام دے سکتی ہیں، خوشی دے سکتی ہیں دنیا میں، ہر چیز کو چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کرنا ہوگا.
یا پھر ایک جگہ رہ کر کے رہبانیت جسے کہتے ہیں، اس چیز کو اختیار کر کے اللہ سے تم قریب ہو سکتے ہو، یہ دنیا کے تمام مذاہب کہتے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے، جو کہ اس زمین پر ایک ہی مذہب سچا مذہب ہے اسلام، اس نے کہہ دیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی یہ کہ خواہشات کو چھوڑنے کی اسلام تعلیم نہیں دیتا، اسلام دنیا کی نعمتوں کو ترک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنی خواہشات کو پورے کرنا چاہیے، اور ان خواہشات کو پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جائز راستے رکھے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جائز اور حلال راستوں سے اپنے تمام تر خواہشات کو آدمی پورا کرنا چاہیے۔ ان خواہشات کو پورا کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ بات یاد رکھ کر جاؤ کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی عبادت ہے، نہیں، بلکہ انسان جو اپنی خواہشات اللہ کے حکم کے مطابق کر کے رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دراصل نیکی ہے، عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں، سورہ نور کی اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان کی۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اے لوگوں تم میں سے جن کی بھی عمریں شادی کو پہنچ چکی ہیں یا جو بھی بالغ ہو چکے ہیں، جن کی بھی خواہش شادی کرنے کی ہو، ان کی خواہش کو پوری کرنے کی فکر کرو۔ والدین سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ان کی شادیاں کرا دو، اس لیے کہ جس معاشرے میں نوجوان غیر شادی شدہ ہیں وہ معاشرہ اخلاق میں بدترین بنتا چلا جاتا ہے، یعنی یہ کہ ان کے کیریکٹر خراب ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں شادیاں کم ہوتی اس معاشرے میں برائیاں عام ہوتی، جس معاشرے میں نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے اس معاشرے میں زنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ تم اس نکاح کے ہر اس بندے کے لیے فکر کرو جو بھی نوجوان ہو چکے ہوں، جو بھی جوانی کی اس دہلیز پر پہنچ چکے ہوں جہاں ان کے لیے یہ ضرورت، سخت ضرورت بن جاتی، جیسے ایک بھوکے انسان کے لیے دنیا کی کوئی اور نعمت نہیں چاہیے، اسے صرف کھانا چاہیے ہوتا ہے، ایسا ہی وقت پر اسے جب کھانا مل جاتا ہے پھر وہ سکون، اطمینان، راحت محسوس کرتا ہے، اپنے اندر انرجی محسوس کرتا ہے۔ ایسا ہی اسلام ہم سے کہتا ہے کہ جب اللہ کے بندے یا بندیاں، لڑکے یا لڑکیاں جوانی کی اس عمر کو پہنچ جائیں جہاں ان کی خواہشات کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے وقت میں سب سے پہلے انہیں سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے شادی کی، سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کو اپنی خواہشات کو مکمل کرنے کے لیے حلال راستے کی۔ اگر حلال راستہ انہیں نہ دیا جائے تو پھر یہ حرام راستے کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور ان کے اخلاق بھی بگڑتے ہیں، ان کے دین بھی خراب ہوتے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ تم ان کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات لکھی کہ یہ نکاح اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی سنت رکھی ہے، بہت بڑی رحمت رکھی ہے جو نوجوانوں کو کرا دینا چاہیے۔ ایسے ہی وہ لوگ جن کا شادی ہونے کے بعد خلا ہو گیا ہو، یا ایسے وہ لوگ یا ایسے وہ عورتیں جن کا طلاق ہو چکا ہو، یا ایسے وہ مرد جن کی بیویاں انتقال کر چکی ہوں، انہیں چاہیے کہ ان کے شادیوں کی فکر معاشرے کے وہ افراد کریں جن کی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی دے رکھی ہیں۔ ان ذمہ داروں کو اس کی فکر کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے، چاہے وہ خاندان سے ہوں، چاہے وہ سماج سے ہوں، چاہے معاشرے سے ہوں، ایسے لوگوں کو شادیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری زندگی میں صرف ایک دن باقی ہے، ایک دن کے بعد مجھے مرنا ہے، ایک دن کے بعد میری موت آنے والی اور میری زندگی میں میرے ساتھ بیوی نہیں ہے، تو اس کے باوجود اس ایک رات کو گزارنے کے لیے میں اپنی شادی ضرور کروں گا۔ یعنی میری زندگی کی موت، صرف میری زندگی میں صرف ایک دن باقی ہے، پھر بھی میں ایک رات بھی بغیر شادی کے رہنا پسند نہیں کروں گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو مفسرین ہیں، جو ہے قرآن کریم کے مفسر ہیں،
ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قدر توجہ دلائی ہے ہمیں شادی کی طرف، چاہے وہ بڑا آدمی ہو گیا، چاہے بڑی عورت ہو گئی ہو، اس کی شادی کی فکر کرنا بھی اس گھر خاندان والوں کی ذمہ داری، اس لیے کہ آدمی کو صرف اپنے بستر کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے غم اور ایک دوسرے کے خوشیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے نکاح کی فکر کرنے کی بھی تعلیم دی جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں۔ ہم معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 سال 45 سال 50 سال کے بعد شادی کرنے کے بعد اس کی عورت کا انتقال ہو گیا، یا ایسی عورت جس کا مرد انتقال کر گیا ہو، پھر اس کی شادی کی فکر نہیں کی جاتی۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 50 سال کراس کرنے کے بعد اسے شادی کی ضرورت نہیں، اسے عورت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے بندوں، کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ جتنا ایک نوجوان کے لیے ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ضرورت بڑھاپے میں ایک دوسرے کو محسوس ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے معاشرے کے ہر اس ذمہ دار کو یہ حکم دیا کہ معاشرے میں کوئی بھی فرد جن کو شادی کی ضرورت ہو، جن کو نکاح کی ضرورت ہو، جو نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، ان میں سے کوئی بھی بغیر شادی شدہ کے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات اس آیت کریمہ میں ہم اور آپ سے کی ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین کہتا ہے وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے اللہ کے بندو، تمہارے جو غلام اور لونڈیاں، جب پہلا دور چلتا تھا غلام اور لونڈیوں کا دور چلتا تھا جس میں جو ہے غلام اور لونڈیاں بیچے خریدے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے غلام اور لونڈیوں کا کوئی ذمہ دار نہیں، وہی ذمہ دار ہے جو اس کو لے کر اپنے گھر میں کام پہ رکھا ہوا، جو ان سے کام لے رہے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا بھی نکاح کرا دوں، اس لیے کہ ان غلاموں اور لونڈیوں کی وجہ سے بھی فساد پھیل سکتا ہے، اخلاق خراب ہو سکتے ہیں، معاشرے میں برائیاں پھیل سکتی ہیں۔ اس لیے ان معاشرے کی برائیوں کو روکنے کا ایک بہت بڑا سورس، اور آج یہ کہیں کہ آج کا ایک بہت بڑا چیلنج جو نوجوانوں کے لیے ہے وہ شادی ہے۔ جو آدمی شادی کے بندھن میں بن جاتا ہے یقیناً بہت ساری برائیوں سے وہ آدمی بچا رہتا ہے۔ اسی لیے بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے غلام اور لونڈیاں جن کا معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں، ایسے لوگوں کی بھی شادی کی فکر کرنا معاشرے کے ذمہ داروں پر ضروری ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ ایسے ہی آج کے زمانے میں وہ نوکر چاکر یا وہ ایسے لوور کلاس کے ایسے لوگ جو شادی تو کرنا چاہتے ہیں، اتنے پیسے بھی ہیں، اتنا روپیہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا کہ وہ مہر دے کر کے حلال کر سکیں ایک لڑکی کو، ایسے لوگوں کی، ایسے نوجوانوں کی، ایسے لڑکے اور لڑکیوں کی فکر کرنا اور ان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا خوشی کے دن کو ان کے چہرے پر دکھانا، یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور آج کے زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر اجتماعی شادیوں کے نام پر بہت ساری شادیاں ایک ہی منڈپ میں، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی فنکشن ہال میں کرا کے بہت بڑی عبادت کا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو اس عبادت کے کام کو انجام دینے کی فکر کر رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہوں تو اللہ رب العالمین یقیناً ان کی زندگیوں کو سنوارنے کا اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے۔ عام طور پر ہم اور آپ اپنے بچوں کی شادیاں اس لیے نہیں کراتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچے کی شادی کرا سکیں یا آنے والی بیوی کو افورڈ کر سکیں، آنے والی دلہن کو ہم اپنے گھر میں لے کر کے اپنی زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ تیسری بات بہت اہم ہے، آپ یاد رکھیں، ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ فقیر بھی ہیں، مانگنے والے بھی ہیں، مانگ کر جسے جو کھاتا ہے اس کو فقیر کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ لوگ مانگ کر کھانے والے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کی شادی کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار بنا دے گا، شادی کرنے کی وجہ سے مالدار بنا دے گا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پیسہ جمع کرنا چاہیے، پھر بچے کو اس کے پیر پر کھڑے ہونے کا موقع دینا چاہیے، یعنی یہ کہ اسے جاب لگنی چاہیے، پھر اسے جو ہے اپنے شادی کی فکر کرنی چاہیے، اپنا مہر کے لیے اپنا پیسہ جمع کرنا چاہیے، پھر اتنے روپیے جمع کرنا چاہیے۔ اس قدر رسم و رواج اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ نوجوان آج 35 سال کے ہو چکے ہیں، کوئی تو 40 سال تک بھی پہنچ چکا ہے،
پھر بھی وہ شادی کے جو ہے بندھن میں ابھی تک بندھا ہوا نہیں، تو یقیناً یاد رکھیں ایسے معاشرے میں بگاڑ فساد بہت زیادہ پھیلے گا، ایسے معاشرے میں غربت آئے گی، ایسے معاشرے میں ڈپریشن آئے گا، ایسے معاشرے میں اخلاق خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنكِحُوا أَنكِحُوا أَنكِحُوا، تمہیں ان کے نکاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر بھی ہیں، مانگ کر کھانے والے بھی ہیں، تو ہم انہیں مالدار بنانے کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کا وعدہ نہیں کر رہا، لیکن جو آدمی نکاح کرتا ہے اس نیت سے کہ میں اپنی زندگی میں عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اخلاق کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اپنی عزت کی حفاظت، اپنے آنے والی نسل کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو مالدار بنا دیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم مالداری کا انتظار کرتے ہو، یعنی یہ کہ غربت ختم ہو جائے، جب مالدار ہو جائیں یا پیسہ آ جائے تب تم شادی کرنا چاہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یکونوا فقراء، یعنی یہ کہ التمسوا الغنى فی النکاح، اے لوگوں نکاح میں تمہیں مالداری کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے شادی کو مالداری کا ایک دروازہ قرار دیا۔ اگر اس نیت سے آدمی شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ضرور ہم ان کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کو ایک عجیب بات لگتی، لیکن تھوڑا رکیے، سوچیے، یا اپنے والدین سے پوچھیے آپ آج وہ جتنے مالدار ہیں کیا وہ اپنی شادی کے وقت مالدار تھے؟ کئی ایک ایسے یہاں افراد بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، یا ان کے آپ کے داداؤں کے بارے میں ان سے پوچھیے، کئی ایک ایسے لوگ ہوں گے جن کی شادی کے رات بھی ان کے گھر میں ان کے جیب میں پیسے تک نہ تھے، لیکن آج ان کے گھر میں کتنی مالداری۔ ایسے بھی گھرانے تھے ہوں گے جو شادی کر رہے تھے، 2 دن کے بعد تیسرے دن کی روزی ان کے گھر میں نہیں تھی۔ آج دیکھیے 2 نہیں 3 نہیں کئی سال بیٹھ کر کھانے تک کی ان کے پاس پراپرٹی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ شادی کر لیں تو ہم ان کو مالدار بنا دیں گے۔ تھوڑا غور کر کے آپ اپنے گھر کے گھرانوں کے واقعات کو آپ سنیے، سمجھیے، اور خود وہ نوجوان جو آج ایک 30,000 40,000 کما رہا ہوگا، یقین مانیے کہ آپ شادی کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے یا اللہ پر امید رکھتے ہوئے اگر آپ کمائیں گے تو یقیناً اس کا ڈبل ضرور آپ کمائیں گے۔ اس لیے جوانی کی جو عمر اور سب سے بہترین عمر 20 سال سے 25 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال میں جو شادی کی، اس عمر کو اپنانا چاہیے۔ بہترین عمر ہے، بہترین ایج ہے، بہترین یہ مرحلہ ہے جو ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی اپنی خواہش کو مکمل کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ساری مصروفیات رہنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اپنایا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی حضرت خدیجہ کی، انہی کے مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کما رہے تھے، انہی کے مال کو بیچ کر پرسنٹیج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا تھا۔ ایسا کہ اگر آپ آج جو ہے کما کر آئیں گے تو پرسنٹیج ملے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مال نہیں جمع کیا، جیسے ہی حالات سدھرے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اپنایا، شادی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا ہم اور آپ کو یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اخلاق بگڑنے اور ان کے ڈپریشن میں جانے، ان کے ڈرگس کے جو ہے ان کو ڈرگس کی لت لگنے، یا پھر موبائل کی لت، یا پھر کسی بھی گیم کی لت، یا پھر یہ جو ہے اخلاق بگڑنے، یعنی یہ کہ لڑکیوں کے پیچھے یا لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے جو جانے کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ان کی شادیوں میں ہم نے بہت دیر کر دی، بہت دیر کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہی چلتا، ہمیں بھی ایسا ہی چلنا چاہیے۔ نہیں، بلکہ اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کی خاطر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے، رو رو کر گڑ گڑا کر، تو اللہ رب العالمین ضرور وسائل کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے پاس بے حساب روزی، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے۔ تمہیں اپنے بچوں کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں اس بات کو واضح کیا۔ حاضرین، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور انسان کی فطرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی طور پر انسان کو ایک ایج کے بعد اسے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک لڑکی کو ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسے پورا نہ کیا جائے
تو پھر یقیناً بہت سارے نقصانات معاشرے میں پھیلنے لگتے ہیں۔ بعض مفسرین نے، اہل علم نے اس کو ایک مثال کے ذریعے سے پیش کیا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نوجوان کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں نوجوان ویسا ہی ہے جیسے ایک کنواں ہے، ایک ویل ہے، ایک کنواں ہے، ایک باوڑی ہے۔ باوڑی سے جب آپ پانی استعمال کرتے رہیں گے یہ باوڑی صحیح رہے گی، سالم رہے گی، اور یہ جو ہے سرسبز و شاداب رہے گی، یعنی یہ اپنا کام کرتے رہے گی۔ اگر اس باوڑی سے آپ پانی نکالنا چھوڑ دیں تو یہ باوڑی سوکھ جائے گی۔ ایسا ہی ان نوجوانوں کی صحیح طور پر صحیح وقت میں شادی نہ کی جائے تو ان کے نسل کی بربادی کی ایک بہت بڑی علامت ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے صحیح راستہ نہ ملنے کی وجہ سے جو نوجوان دیندار ہیں وہ دنیا کے حساب سے نہیں جا سکتے، اور جو نوجوان دنیا دار ہیں وہ دین کے حساب سے نہیں جا سکتے۔ یعنی یہ کہ وہ جو دنیا دار ہیں وہ زنا کا راستہ اپنا لیتے ہیں، اور جو دیندار بچے ہیں وہ اپنی خواہشات کو اس قدر مارتے ہیں کہ ان کی پوری خواہش مر جاتی ہے، اور جب ان کی شادی کرائی جاتی ہے تو سب سے پہلے ان کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ ہم بستری میں ناکام ہونے کی وجہ سے، یا جو ہے بستر پر ناکام ہونے کی وجہ سے وہاں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور یہ کہاں تک پہنچتی ہیں؟ کبھی کبھی سب سے بڑا طلاق اور خلع کا سب سے بڑا سورس بن جاتا ہے یہی ایک مسئلہ۔ اسی لیے جوانی کی اس عمر کو غنیمت جان کر بچوں کی شادی کرانے کی فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین دیکھیں، دنیا میں دو ہی کلچر پائے جاتے ہیں، یا تو زنا کا کلچر یا تو شادی کا کلچر۔ اگر آدمی کی بچے کی شادی نہ کرائی جائے اور وہ تقوی والا نہ ہو تو پھر وہ زنا کے راستے پر چلا جائے گا۔ یعنی یہ کہ اس خواہش کو مکمل کرنے کے دو ہی بڑے راستے، ان دونوں راستوں میں سے ایک راستہ وہ اختیار کر لے گا۔ حلال راستہ اگر اسے نہ دیا جائے تو پھر وہ حرام راستے کی طرف چلے جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ لوگوں تم میں سے جس کے پاس بھی کیپیسٹی ہو، طاقت ہو کہ وہ اپنی بیوی کو کھلا سکتا ہو، اپنی بیوی کے مہر میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ دے سکتا ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ تمہارے آنکھوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بھی۔ اہل علم نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ نوجوان کی مثال اس پیپر کی سی ہے یا اس پتے کی سی ہے، جو پتا اگر جو ہے ہوا آنے کی وجہ سے کبھی ادھر چلتا ہے کبھی ادھر چلتا ہے، پھر اگر اسے آپ سکون دینا چاہتے ہیں، اسے ایک جگہ رکانا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی وزنی چیز رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یا یہ سمجھیے کہ ایک پیپر ہے، پیپر کو اگر ہوا چلنے لگے تو یہ پیپر پھڑپڑانے لگتا ہے، آواز کرنے لگتا ہے اور پھر ادھر سے ادھر اڑنے لگتا ہے۔ اگر اس کو قرار دینا چاہتے ہیں تو اس پر جب پیپر ویٹ رکھا جاتا ہے تو یہ اپنی جگہ مضبوط رہتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ نوجوانوں کا، نوجوانوں کی طاقت، نوجوانوں کی نسل کی حفاظت، یا ہم اپنے نسل کی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنے نسل کے اخلاق کی حفاظت، عزت کی حفاظت چاہتے ہیں تو ان نوجوانوں کی شادی کرنا ضروری۔ حاضرین، یہ نکاح ایک قلعہ ہے، ایک فورٹ ہے، یہ ایسا فورٹ ہے جیسے جو ہے باہر سے آنے والے دشمنوں کی حفاظت کے لیے جو فورٹ میں آدمی جا کر اپنی پناہ لیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسا ہی نکاح نوجوانوں کے لیے ایک فورٹ ہے۔ کس چیز کے لیے؟ ان کی جوانی کی حفاظت کے لیے، ان کے اخلاق کی حفاظت کے لیے، ان کے کردار کی حفاظت کے لیے، ان کے نسل کی حفاظت کے لیے نکاح ویسے ہی ضروری ہے جیسے آدمی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو فورٹ میں داخل کرتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ویسا ہی نکاح کرنے کے بعد آدمی کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ کہ اسے ہر طرح کی حفاظت ملنے لگتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے لیے تمہاری ہی سے ایک جوڑا بنا دیا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکیں۔ حقیقت میں جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ جیسا سکون حاصل کر سکتے ہیں ایک غیر شادی شدہ فرد اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ حقیقی سکون تمہارے لیے شادی میں ہے، لیکن آج معاشرے کے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جو جتنا جلدی شادی کرتا ہے اسے سیکس کی یا اسے جو ہے بستر کی اتنی بھوک تھی لڑکی کی، اسی لیے اس نے ایسا کیا، یہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بہت غلط تصور ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقیقت میں سکون وہی آدمی پاتا ہے جو آدمی شادی کے اس بندھن میں جڑ جاتا ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، ایک نوجوان کی زندگی بکھری ہوئی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، جیسے ہی شادی ہوتی ہے آدمی میچور بننے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک نوجوان کا، کنوارے نوجوان کا جس کی شادی نہ ہوئی، اس نوجوان کے کمرے کو دیکھیں، ایک وہ بھائی جو شادی شدہ ہے اس کے کمرے کو دیکھیں، آپ اچھی طرح فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی زندگی میں دونوں کے فرق ہیں کہ ایک شادی شدہ زندگی بہت ہی میچور انداز میں چلتی ہے، ویسے ہی جیسے اس کی بیوی اس کے گھر کو پوری طرح سنوار کر رکھتی ہے، اس کے کمرے کو ہر چیز بہت ہی حفاظت کے ساتھ رکھتی ہے۔ اور خود جب جو ہے ایک نوجوان شادی شدہ ہو جاتا ہے پھر اپنے جوتے بھی اپنے آپ میں حفاظت سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہی ایک وہ نوجوان جو کالج میں پڑھ رہا ہو یا وہ نوجوان جو شادی شدہ نہ ہو، اس کے کمرے کو آپ دیکھیں، دونوں کے کمرے میں کیسا فرق آپ محسوس کرتے ہیں۔ ایک طرف کتابیں پڑھی ہوئی، ایک طرف جوتے پڑے ہوئے، ایک طرف اس کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کہ ان دونوں کی زندگیوں کو سنوارنے میں بیوی کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس لیے شادی شدہ زندگی یہ انسان کو حقیقی سکون دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے اس میں سکون ہم نے رکھا ہے، اسے تم حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ اور یہ راستہ بہت ہی عظیم راستہ ہے، عبادت ہے، اس لیے آدمی اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب آدمی، ایک لڑکا شادی شدہ ہو جاتا ہے، شادی کے بندھن میں بن جاتا ہے، تو اس کی عبادت میں اور ایک غیر شادی شدہ فرد کی عبادت میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ یعنی ایک شادی شدہ بندے کی عبادت میں اور غیر شادی شدہ بندے کی عبادت میں فرق کیسے کہ جو شادی شدہ ہے اس کی نیکیاں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگتی ہیں، جبکہ غیر شادی شدہ فرد کی نیکیاں اتنے آسانی سے اتنا جلدی آگے نہیں بڑھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو شادی شدہ والدین کی، بہنوں کی اور اپنے بیوی بچوں کی خدمت کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اس کا ایک ایک پسینے کا قطرہ جو وہ بہاتا ہے وہ عبادت ہے، ایک ایک دن جو وہ باہر نکل کر کماتا ہے عبادت ہے، ایک ایک روپیہ وہ جو جمع کرتا ہے عبادت ہے، ایک ایک پیسہ جو اپنے بچوں کی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے لگاتا ہے عبادت ہے، آدمی جو اپنے گھر کا رینٹ دیتا ہے عبادت ہے، اپنے بچوں کی فیس ادا کرتا ہے عبادت ہے، اپنے بچوں کے کپڑے نیک و جائز خواہشات کو پوری کرتا ہے عبادت ہے۔ اور ایسی ویسی عبادت نہیں بلکہ بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار اعتقت به رقبة ودینار انفقه على مسکین ودینار انفقته على اہلک افضلها الدینار الذي انفقته على اہلک۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک روپیہ اگر جہاد میں لگاتا ہے، ایک آدمی ایک روپیہ کسی غلام کو آزاد کرنے، کسی جیل سے آدمی کو نکالنے میں لگاتا ہے، اور تیسرا وہ روپیہ جو آدمی کسی مسکین کو صدقہ کر دیتا ہے، چوتھا وہ روپیہ جو آدمی اپنے گھر والوں کی ضروریات، ان کے کھانے پینے، ان کے کپڑے لتے وتے کے لیے جو لگاتا ہے، ان چاروں روپیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلها الدینار الذي انفقته على اہلک، ان چاروں دیناروں میں سب سے افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنی بیوی بچوں کے لیے کھلانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو گویا جہاد سے بھی زیادہ افضل اپنی بیوی بچوں کو کھلانے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا، کسی مسکین کی مدد کرنے سے افضل، زیادہ فضیلت، زیادہ نیکی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی بچوں کو کھلانے میں رکھی ہے۔ تو جو آدمی شادی شدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کی زندگی میں بہت سارے ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ اب وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک دن، ایک ایک گھنٹہ یقیناً عبادت بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیوی بچوں کی جو تم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جتنی بھی تم محنت کرتے ہو، لوگ اپنے بیوی بچوں کو یہاں سیٹل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں دھوپ میں، چھاؤں میں یا پھر ٹھنڈی میں اپنے آپ کو جو ہے مشکلات میں ڈال کر کے جو کماتے ہیں حلال،
یقیناً یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس عبادت کو آدمی فیل کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور وہی آدمی اس نیکی کو حاصل کر سکتا ہے جو آدمی شادی شدہ ہو. اور شادی شدہ ہونے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جسے یاد رکھنا چاہیے. بہت ساری اور باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے خطبوں میں ہو سکتی. سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شادی کی فکر ہر گھر والا اپنے افراد کی کرنے کی کوشش کرے. معاشرے میں جتنے تصورات ہیں ان تصورات کو چھوڑ دیں. یعنی معاشرے میں کچھ رواج چل رہے ہیں، اس میں سے ایک رواج یہ کہ گھر میں اگر بہنیں ہیں تو پہلے بھائیوں کی شادی نہیں ہوگی. جب تک جو ہے بہنیں شادی شدہ نہ ہو جائیں تب تک بھائیوں کی شادی نہیں کی جاتی. غلط بات ہے. یا پھر کوئی ایک بہن طلاق یافتہ ہمارے گھر میں آ گئی، جب تک جو ہے کنواروں کی شادی نہیں ہوگی اس طلاق یافتہ کی شادی نہیں کی جاتی. غلط بات ہے. بہنوں کی شادی کرتے کرتے آدمی کی عمر 40 سال 45 سال عمر ہو رہی ہے. اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی اپنے بستر مرگ پر یا جب وہ جو ہے قبر میں جانے کی باری آتی ہے، وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر جتنا افسوس کرتا ہے وہ نہ اپنے دل سے کسی کو بتا سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ کسی کو اپنے زبان سے وہ جو ہے سمجھا سکتا ہے. حقیقت میں وہ آدمی بہت افسوس کرتا ہے جو آدمی دیکھتا ہے کہ اس کے بچے ابھی 8 سال 10 سال کے ہیں اور یہ اپنی پوری عمر گزار کر کے اپنی زندگی ختم کر کے جا رہا ہے. نہ بچوں کو سیٹل کر سکا، نہ بچوں کی تعلیم دلا سکا، نہ بچوں کے اپنے گھر ان کو جو ہے آباد کر سکا، نہ بچوں کی شادیاں وہ دیکھ سکا. یقیناً اس کی زندگی میں بہت افسوس ہو سکتا ہے. اسی لیے جوانی بہت ہی عظیم عبادت ہے اور ان عظیم عبادتوں میں انجام دینے کے لیے ایک بہت بڑی عبادت شادی ہے. اس شادی کی فکر کرنا چاہے لڑکیوں کی ہو یا لڑکوں کی، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. عزت و آبرو کی، جان کی، مال کی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تعالی ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائے. اللہ تعالی جو بھی ہمارے رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے. حرام روزی سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جو بھی غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنی عمر کو پہنچ چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صحیح جوڑے عطا فرمائے. نیک و صالح جوڑے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. ہمارے دین کی، اخلاق کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.